جنوبی پنجاب میں 5 دریاؤں کے سنگم پر واقع ایک ایسا شہر ہے جو کسی زمانے میں ایک بڑی سلطنت کا عظیم الشان دارالحکومت تھا اور جہاں سے پھوٹنے والے علم و عرفان کے سوتوں نے سارے بر صغیر کو سیراب کیا، لیکن آج اسے تحصیل کا درجہ بھی حاصل نہیں۔ بہاولپور سے جنوب مغرب کی طرف 73 کلومیٹر کے فاصلے پر قائم یہ شہر کسی زمانے میں 7 بڑی آبادیوں میں تقسیم تھا۔ 36 میل لمبائی اور 24 میل چوڑائی پر محیط حدود اربع کی وسعت کے حامل اس شہر کی زوال پذیری کا آغاز اس وقت ہوا جب 400 عیسوی میں وسطی ایشیا سے آنے والی ہن قوم اس پر حملہ آور ہوئی اور اس کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ افتاد زمانہ کے بحرہ ہاتھوں پر یہ شہر کئی بار اجڑا اور کئی بار آباد ہوا۔ اپنی قدامت اور تہذیبی خصوصیات کے سبب اس کے ڈانڈے ہڑپا اور موہنجو ڈارو سے جا ملتے ہیں۔ صدیوں پرانی تہذیب کے حامل اس شہر نے بہت سے عروج و زوال دیکھے۔ زمانے نے اس کو مختلف ادوار میں مختلف نام دیے، کبھی اسے سپیدہ کے نام سے پکارا گیا تو کبھی اسے اساش کہا گیا، کبھی اس کا نام اوسا رکھا گیا تو کبھی دیوگڑھ، کبھی یہ سکلاندہ کے نام سے مشہور ہوا تو کبھی اسے سکندریہ کہا گیا، اور پھر یہ بھی ہوا اور چچ بھی کہا، اور پھر یہ ہود بھی بنا اور چچ بھی۔ ناموں کا طویل سفر طے کرنے کے بعد بالآخر یہ شہر اچ شریف بن گیا۔ اچ کے ساتھ شریف کا لاحقہ اس کے تقدس اور احترام کی وجہ سے لگایا جاتا ہے۔ 550 قبل از مسیح میں آباد ہونے والا اچ شہر اپنے قدامت، عمارت اور روحانیت کے باعث ہمیشہ سے ہی فاتحین اور علم و فضل کی بڑی شخصیات کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ اپنی سیاسی، سماجی اور ثقافتی اہمیت کے پیش نظر ہر دور میں علم و ادب کے گیانی، سادھو اور بعد از اسلام اولیاء کرام نے اس شہر کا رخ کیا، جن کے اب یہاں محض تذکرے اور مقبرے ہی باقی رہ گئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر دریائے ہاکڑا کے کنارے تعمیر اور آباد ہوا۔ اس دریا کی باقیات اب بھی نظر آتی ہیں۔ صحرائے چولستان میں تعمیر شدہ پرانے قلعے اور ان کی یادیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ کبھی یہاں دریا بہتا تھا اور خطے میں بہت زرخیزی اور خوشحالی تھی۔ بر صغیر میں احیاء اسلام سے پہلے سندھو ہندو سلطنت کا حصہ تھا اور اچ اس کے اہم شہروں میں سے ایک تھا۔ اس عرصے کے دوران علاقے میں بہت سے قلعے اور فصیلیں تعمیر ہوئیں۔ سلطان محمود غزنوی اور محمد بن قاسم کی آمد سے ہندو سلطنت تباہی سے ہمکنار ہوئی اور پھر اس کے بعد اچ کو صحیح معنوں میں عروج اور ترقی حاصل ہوئی۔ اچ مغلا ضلع بہاولپور کا الف لیلوی قصبہ اچ شریف میں علوم اسلامی کی ابتدا 370 ہجری میں سید صفی الدین گازونی کی آمد سے ہوئی۔ وہ پہلے صوفی بزرگ تھے جو بر صغیر میں وارد ہوئے اور اچ میں رہائش اختیار فرما کر محض 17 سال کی عمر میں انہوں نے بر صغیر کی پہلی اسلامی یونیورسٹی جامعہ فیروزیہ کی بنیاد رکھی، جس نے بر صغیر میں اس وقت اسلامی تعلیم کے فروغ و ترویج کا فرض انجام دیا جب ہندوستان کی فضا مسلمانوں کے لیے پوری طرح سازگار بھی نہیں ہوئی تھی۔ سلطان ناصر الدین قباچہ کے عہد جو کہ 607 ہجری تا 625 ہجری ہے، اس میں جامعہ کو بڑا عروج حاصل ہوا۔ مشہور ایرانی مورخ قاضی وقت علامہ منہاج السراج جیسے جلیل القدر عالم جامعہ فیروزیہ کے صدر مدرس تھے۔ اس مدرسے میں بیک وقت 2500 طلباء تعلیم حاصل کرتے تھے۔ سلطان ناصر الدین قباچہ کے دور میں اچ کو سلطنت کے دارالحکومت کا درجہ ملا اور اس عرصے کے دوران اچ خوشحالی کے عروج پر پہنچا اور منگولوں کے حملوں کے باوجود اچ نے اپنی ہی اہمیت برقرار رکھی۔ التمش نے اچ پر حملہ کیا اور مشہور زمانہ یونیورسٹی سمیت کئی مدرسوں اور کتب خانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تباہی کے بعد جب وہ حاکم بنا تو اس نے دہلی کو اپنا دارالحکومت بنا دیا۔ اس کے بعد اچ کو کبھی اپنی کھوئی حیثیت واپس نہیں مل سکی اور یہاں صرف کھنڈرات اور روحانی عظمت کے آثار ہی باقی رہ گئے۔ اچ کے حالیہ نام کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جب اس علاقے پر راجہ دیو سنگھ کی حکومت تھی
تو اس وقت سید جلال الدین سرخ پوش نے یہ شہر اس سے حاصل کر لیا اور راجہ دیو سنگھ وہاں سے بھاگ نکلا۔ راجہ دیو سنگھ کی خوبرو لڑکی اونچا رانی نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت سید جلال الدین سرخ پوش نے اس علاقے کا نام اسی خاتون سے منسوب کرتے ہوئے کچھ رکھ دیا۔ اس شریف کو ہمیشہ صوفیاء کرام اور بزرگان دین کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا۔ حضرت صفی الدین گازرونی، حضرت سید جلال الدین سرخ پوش بخاری، حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت، حضرت صدر الدین راجن کرتال، فضل الدین لاڈلا، حضرت جمال الدین خندار رو، حضرت کبیر الدین حسن دریا، حضرت غوث بندگی اور حضرت بہاؤل حلیم جیسی عظیم ہستیاں خطہ پاک اچ میں آسودہ خاک ہیں۔ اس علاقے میں بہت سی ایسے نوادرات اور تبرکات بھی موجود ہیں جو اس علاقے کے تقدس میں بے حد اضافے کا سبب ہے۔ ہمایوں کے دور میں اس پر مرزا کامران کی حکومت تھی۔ جب مرزا کامران اور مغلوں کی سلطنت مجتمع ہوئی تو اچ مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا اور مزاروں کی تعمیر و مرمت کی گئی۔ مرزا کامران کے دور حکومت میں بہت سارے مقبروں اور مزاروں کی تعمیر و مرمت کی گئی۔ جب بہاول پور میں عباسیہ سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تو اس شریف اس نئی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ سکھوں کے دور حکومت میں اس پر 2 مرتبہ حملے ہوئے اور شہر کو کافی نقصان ہوا۔ 1817 میں آنے والے سیلاب نے شہر بے مثال کے قدیم آثار کو بری طرح متاثر کیا اور اپنے ساتھ بہت سی نشانیاں بہا کر لے گیا۔ تاہم چند ایک باقیات آج بھی معدومی سے پہلے آخری ہچکی کی صورت میں موجود ہیں۔ اس شہر کی تاریخی اہمیت کی بنیاد یہاں کے 3 مشہور مقبرہ جات ہیں جو اپنی بوسیدگی اور خستہ حالی کے باعث کسی وقت بھی زمین بوس ہو سکتے ہیں۔ ان میں پہلا ادھورا مقبرہ حضرت بی بی جیوندی کا ہے جو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی پوتی اور ایک درویش خاتون تھی۔ یہ مقبرہ 15ویں صدی کے آخری عشرے میں خراسان کے حکمران محمد دلشاد نے بنوایا تھا۔ دوسرا مقبرہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے استاد حضرت بہاؤل حلیم کا، جبکہ تیسرا مقبرہ ان مقابر کے معمار استاد نوریہ کا ہے جن کی خوبصورت کاریگری نے عہد گمگشتہ میں ان مقبروں کو شان و شوکت بخشی۔ یہ تینوں نادر و نایاب مقبرے آج اپنے اکھڑے ٹوٹے پھوٹے در و دیوار لیے کسی قدردان کی نگاہ کو ترستے ہیں۔ اس شریف آریائی دور میں آباد ہوا۔ آریائی باہر سے آنے والی قوم تھے۔ خوبصورت اور سفید رنگت والی یہ نسل مقامی ہندو آبادی سے کافی ترقی یافتہ تھی۔ آریائی لوگوں کی آمد کے ساتھ ساتھ ہی اس علاقے میں ذات پات کا نظام بھی آ گیا جو اس شریف کی تعمیر میں نمایاں ہے۔ اس میں آریائی لوگوں کی نقوش آج بھی موجود ہیں لیکن اس ورثے کو بچانے والا کوئی نہیں۔ شریف کی تاریخی عمارتوں کو بچانے کے لیے کچھ مانیومنٹ کمپلیکس بھی قائم کیا گیا تاہم اس کا عملی کردار کہیں نظر نہیں آتا۔ 1998 میں اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو کے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ نے اس کے 4 مقامات کو اپنی واچ لسٹ میں شامل کیا۔ فن تعمیر کے بے بدل شاہکار مقبرہ بی بی جیوندی کی وجہ سے امریکن ایکسپریس کمپنی نے اس شریف کو اولڈ بگ سٹی کا نام دیا۔ ملتانی فن تعمیر کا یہ شاہکار مقبرہ 2000 میں دنیا بھر کی 100 قدیم تاریخی عمارات کی فہرست میں پہلے نمبر پر تھا۔ امریکی قونصلیٹ برائن ڈی ہنٹ نے 2006 میں جبکہ پیٹرسن نے 2008 میں شہر کا دورہ کیا اور اس کے عظیم تاریخی ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے $50,000 بھی عطیہ کیا۔ اس کا عشر عشیر بھی اچ کے آثار قدیمہ پر لگا ہوتا تو آج اس کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اساطیری عہد سے لے کر موجودہ دور تک اس شریف کی تاریخ کئی المناک مراحل سے گزری ہے لیکن پرآشوب ادوار کے سارے جبر کے تناظر میں مثبت اور حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ یہ خطہ ہمیشہ علم و عرفان اور روحانیت کا مرکز رہا ہے۔